اکثر و بیشتر جو ہے نفرت کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے. یہی معاملہ سندھ میں ہوا ہے, اس کا رد عمل ہوا ہے. بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل, وہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب فوج کی حکومت. فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے, مشرقی پاکستان کا اپنے کوئی. گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گیا مشرقی پاکستان, اور مغربی پاکستان تو وہ کہتے ہیں تو پنجابی فوج کہتے ہیں. ہم نے پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا. دلیل قوی تھی, کوئی آج رد کرتے اسے. ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے. آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا, 1 کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا, انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا. لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار تو ہم نے دیے ہیں. وہ ہندو وہاں تھا, اس کے باوجود پاکستان بنا. ڈسپائٹ آف دیم, انسپائٹ آف دیم پاکستان بنا. لیکن جب آپ نے اپنی منظری بدل دی, اپنا قبلہ کعبہ تبدیل کر دیا, آپ نے اسلام کی بجائے مغرب کی سیکولر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا, تو ظاہر بات ہے نفی ہو گئی. اور اس پر جلتی پر تیل کا کام فوج کی حکومت. فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ لیجیے. یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا, اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں, وہ تو تحریک تھی. تحریک کا کام ہی یہ ہوتا کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم. تحریک کا تو اصول ہے. کانگریس پارٹی تھی, آج تک اس کی حکومت چل رہی ہے. کوئی تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتا دل اور یہ اور وہ, کانگریس ہے. کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت چلتی رہی. پارٹی تھی, کادرز تھے, ڈسپلن تھا, کانسٹیٹیوشن تھا. مسلم لیگ تحریک تھی صرف. اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا تھا. صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا. لیکن دی فیکٹ ریمینز, حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی نہیں. قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے, سیدھی سیدھی بات. اب اس سے بڑی گواہی اور کس کی درکار ہے. لہذا پاکستان بنا, مسلم لیگ تحریک. تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے عیش کیا, اس کے بعد آرمی نے سنبھال لیا سیدھا سیدھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز. آپ کا جو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ, اکثریت تو علیحدہ ہو ہی جائے. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا, فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگر لاتے تھے, ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے, فوج ساری مغربی پاکستان کی ہے, تو پیراسائٹ ہیں یہ ہماری آمدنی کے اوپر. یہ کھاتے ہیں کماتے ہم. اس سے جو آگ لگی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دیا عبرتناک. سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں مسلم لیگ. 8 برس میں انقلاب عظیم. کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں. 46 اور 54 میں کل 8 برس, اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا ہو گیا. 5ویں غلطی رہی صحیح, جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے, دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد. یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا, ساحلی تھا. مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے, وہ سستے تھے. ہوائی سفر تو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی, بہت صرف سرمایہ داروں کی شے تھی. آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا, اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا دس از دی بگننگ, پاکستان کے خاتمے کا یہ نقطۂ آغاز ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان. اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے, جیسے روڈ کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں, پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے, لیکن تیزی سے ختم بھی ہو گیا, ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے, اٹھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذباتی بات تھی, اور جذباتی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اسی تیزی سے بہ گئی. لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے, اب اس کو سمجھیے. باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب ہوئی ہے. یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل چکی ہے. حقائق کو تسلیم نہ کرنا, اممیچورٹی, سیاسی قیادت کا خلا, مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا, اس کی بجائے طاقت کا استعمال, یہ ہے آخری غلطی جس نے سارے معاملے کو جو ہے اپنے آخری منطقی انداز تک پہنچا دیا. تفاصیل آپ سن چکے ہیں. میں تو اس میں صرف 4 کاش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگرچہ مجھے معلوم ہے حضور کی حدیث ہے, یہ لفظ ممنوع ہے,
ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، جو ہوا ہے اس نے رب سے ہوا ہے، لہذا یہ کہنا کاش یوں ہو جاتا یہ مناسب نہیں۔ لیکن یہ کہ انسان ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سوچ کا انداز ہے، اپنے خیالات کی تعبیر کا ایک انداز ہے۔ کاش کہ صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال بن گئے ہوتے۔ ڈیگال نے الجزائر میں ریفرینڈم کرایا، بھائی رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں؟ نہیں رہنا چاہتے جاؤ بھائی۔ کتنے عرصے تک جنگ کرتے رہے، کتنے فرانسیسی مارے گئے، ادھر سے الجزائری جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور مسلسل جنگ کی وجہ سے فرانس کی ترقی رکی ہوئی ہے، فرانس آگے نہیں چل پا رہا، سارے وسائل اس میں کھپ رہے ہیں، اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا۔ اور آپ کو یاد ہے یہ تین بڑے ٹال اس وقت کے ملٹری لیڈرز تھے دنیا کے اندر، ڈیگال، پھر صدر ناصر، پھر صدر ایوب۔ قداور ہونے میں کم نہیں تھا ڈیگال سے یا اور صدر ناصر سے، لیکن فہم اور سمجھ، کاش کے ڈیگال والا معاملہ کرتا۔ میں نے 1969 میں مضمون لکھا تھا میثاق کے اندر کہ ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جبرن اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتے، خدا کے لیے ان سے ریفرینڈم کرائیے۔ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور رہنا چاہتے ہیں تو کن شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھیے، استفسار کیجیے۔ جبر اگر کریں گے تو اس کے نہایت خطرناک نتائج نکلیں گے۔ یہ جون جولائی 1969 کا میرا پرچہ میثاق کا ہے۔ کوئی طاقت مشرقی پاکستان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں رکھ سکتی، مغربی پاکستان کے ساتھ۔ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری تو کہیں آمد و رفت کا بھی معاملہ نہیں تھا، میں تو صرف تعلیم و تعلم قرآن میں لگا ہوا تھا۔ سن 65 کے بعد سے جب لاہور دوبارہ آیا ہوں، میرا تو کام ہی ایک تھا، درس قرآن۔ لیکن حالات تو ہے سامنے۔ وہ مرد درویش تھا کبھی دہلی کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر بیٹھا ہوا، شاہ ولی اللہ دہلوی، صرف کتابیں لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، لیکن ہندوستان کی نگاہ ہے، بس پورے حالات پر نگاہ ایسی ہے کہ اندازہ کر لیا تھا ہندوستان میں کوئی مسلمان حاکم، حکمران، نواب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مرہٹوں کی اٹھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، خدا کے لیے تم آؤ، ورنہ یہ کہ اس بر عظیم پاک و ہند سے، اس بر عظیم ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو حقائق کو دیکھنا اور بات ہے، ٹھیک ہے آپ میدان میں نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے۔ میں 1969 کا اپنا جو ہے اداریہ میثاق کا آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور اس کا بھی امکان ہے اگر آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر، کس شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا امکان ہے کہ وہاں پر پاکستان ہی کے حق میں فیصلہ ہو۔ لیکن آپ نے تو آپشن دیا ہی نہیں، اور اگر نہ بھی ہوتا تو ٹھیک ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ طے کر لو بھائی، سیپریشن ہو جائے۔ سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، اس میں بھی سیپریشن ہے، چاہے ابغض الحلال ہے، حلال میں سب سے زیادہ، حرام میں ابغض الحرام، حرام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے، لیکن ہے، جائز ہے۔ تو سیپریشن میں کوئی حل نہیں تھا۔ وہ رد عمل تو نہ ہوتا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا لیبل اتار کر اور پھینکا خلیج بنگال میں، اٹھا لو پاندان اپنا، ہمیں نہیں چاہیے پاکستان۔ آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں کتنے عرصے تک دو جرمنی رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں بدلا، مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی۔ دو کوریا آج بھی ہے، کوئی سا کوریا چھوڑنے کو تیار ہوگا نام اپنا؟ کوئی ویتنام چھوڑ دے گا اپنا نام؟ کسی نے چھوڑا؟ کوئی یمن چھوڑ دے گا؟ اور انہوں نے اٹھا کر پہلا دن، بلکہ یہاں تک کہا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا ان کا وزیر خارجہ بنا تھا، میرے سینے کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا اسٹیٹمنٹ تھا وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری۔ آپ نے اسلام کو چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ رد عمل کی یہ انتہا ہوتی ہے۔ آپ نے اسلام کے نام پر جمع کیا تھا ہمیں، احیاء اسلام کے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے، پین اسلامزم کے خواب دکھائے گئے تھے، کیا کیا ہے آپ نے؟ تو تم نے اسلام کو چھوڑا، ہم مسلم کا نام بھی چھوڑ، وی وانٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری۔ ذرا رد عمل جو بھی ہوتا ہے کسی کے اندر، اس کی انتہا دیکھیے۔ دوسرا کاش کیا ہے؟ کاش کہ نام نہاد ہمارے ہاں کے جمہوریت نواز، مغربی جمہوریت کے، اور وہ صرف دولتانہ کے قبیل کے لوگ نہیں، تمام مذہبی جماعتیں بھی، انہوں نے اسی مغربی جمہوریت کے نام پر مجبور کر کے ایوب خان سے اگرتلا کیس ختم کروایا۔ کاش کہ وہ یہ حرکت نہ کرے، کاش ہی کہہ سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں؟ یہ ابلیس کا چکر کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اور اس شیطان اور ابلیس کی ہو میں ہماری سب مذہبی جماعتیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت،
اور اس جمہوریت کا اس طرح اتنا